نعرہ سادہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، بر محمد آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس پہلے خطبے میں اس عید الفطر کے موقع پہ سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ عید الفطر عظیم اور مبارک موقع ہے۔ مبارک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کی زندگی میں برکتیں پیدا کرتی ہے۔ لہذا آپ سب کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں، علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں اس عید کو عملی اعتبار سے برکت کا باعث بنائے۔ عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس دن انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے، فطرت کی طرف پلٹنے کا دن۔ فطرت کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس فطرت پہ خلق کیا گیا تھا، ایک مہینے کی ان عظیم عبادتوں کے بعد انسان اس فطرت کی طرف پلٹتا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہے، اس فطرت کی طرف پلٹتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہے، جس میں اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو مختلف جگہوں پہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ روم آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے رخ کو اس دین کی طرف رکھیں کہ جو باطل سے کنارہ کش ہے۔ حنیف اسے کہتے ہیں کہ جس میں باطل کا گزر نہیں ہوتا ہے، باطل سے کنارے رہ کے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ دین وہ الہی فطرت ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مستحکم دین قیم۔ قیم خود ایک لفظ ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مضبوط، مستحکم، وہ کہ جس کو لوگ ہلا نہ سکیں وغیرہ، یہ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نظام کی بنیاد پہ، سسٹم کی بنیاد پہ، کہ انسان کس سسٹم پہ عمل کر رہا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ خوب یہ جو بات ہوئی، یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو عموماً لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ خداوند متعال بھی کہہ رہا ہے کہ مگر اکثر لوگ اس بات سے بالکل بے خبر۔ دین فطرت ہے، دین قیم ہے، ہم کو اس دین کی طرف اپنے رخ کو موڑ کے چلنا ہے، اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ آج کا یہ دن فطرت کی طرف پلٹنے کا دن ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ایک
مہینے کے روزے اور پرہیزگاری کے نتیجے میں ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم اپنے فطرت کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور اس حقیقی فطرت کو لے کے چل سکتے ہیں کہ جس پہ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے۔ وہ فطرت کا راستہ دین الہی کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا راستہ ہے۔ لہذا عید میں جو چیزیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں اس میں در واقع انہی اہداف کی طرف ہم کو پریکٹس کرائی گئی ہے کہ ہم اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دین، یہ عید الفطر کا دن اللہ کی مغفرت کا دن ہے۔ روایات ہیں کہ اس دن حتیٰ شب عید کے لیے ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مومنین کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو ان کے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انعامات کی تقسیم کی رات ہے وہ جو رات گزری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو اللہ کے انعام وہ صرف مادی انعام نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے مادی چیزیں ہیں اور ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملتی ہیں۔ ہمارا نفس بلندی پہ جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ لہذا یہ دن انسان کی مغفرت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، اللہ سے مزید نزدیک ہونے کا دن ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرنے کا دن ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے دو قول کو ہم آپ کے سامنے، دونوں آپ نے سنے ہیں، پیش کریں تاکہ اس سے ایک نتیجہ لیں، اور خاص کر کے اس دن سے متعلق۔ ایک قول میں مولا عید سے متعلق فرماتے ہیں کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید، ہر وہ دن کی جس دن انسان اللہ کی معصیت نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ آج کے دن ہم پوری طریقے سے اپنے اللہ کے بندے تھے، کسی اور کی بندگی میں نہیں گئے۔ جس دن انسان پورے دن اللہ کی بندگی کرے اور اس کی معصیت نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے۔ دوسری جگہ مولا کائنات اسلام کی تعریف میں فرماتے ہیں، پہلا حصہ صرف ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ یہ جو بار بار اسلام کو لے کے ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں یہ صحیح لگتا ہے، ہماری مرضی یہ ہے اور ہمارے اعتبار سے یہ ہے، یہ جہاں جہاں پہ ہم ہیں وہاں وہاں اسلام نہیں ہے۔ اسلام یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، اسلام یعنی اللہ کی کیا مرضی ہے، اسلام یعنی ہم اپنی ذات کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے، یہی انسان کی فطرت ہے۔ یہ جو دین فطرت ہے، یہ دین فطرت اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کو جس فطرت پہ خلق کیا گیا ہے، جو دین حنیف ہے، جس دین کو انبیاء کا دین بتایا گیا ہے، یا حنیف کی صفت انبیاء کے دین کی صفت بتائی، قرآن نے بتائی، یہ اسی لیے ہے کہ باطل سے کنارہ کش، یعنی باطل سے کنارہ کش ہونے کا مطلب کہ کہیں سے ہم نہیں ہیں نا، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں میں، کہیں سے میں نہیں ہے، الفاظ بدل جائیں، الفاظ ہم ہوں یا میں، کہیں سے میں یا ہم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ۔ انسان کی یہ کوشش، در واقع انسان آج کے دن اس بات کی پریکٹس کرے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے پروردگار کو ہماری طرف سے کیا پسند ہے، کس حال میں، کس راستے پہ، کس طریقے سے وہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ دن کی جو انعام کا دن ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اگر اس دن میں جو چیزیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں ان کو دیکھیں تو احساس ہوگا کہ اللہ کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ عموماً ہم نے جمعے میں بھی کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں جن چیزوں کا فلسفہ اسلام نے بتایا ہے اور روایات میں ہے، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، اس فلسفے پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ ہم اس کی حقیقت سے دور ہو جائیں گے۔ عید کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک تو خود عید الفطر نام میں پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔
عید یعنی پلٹنا. اس سے پہلے کسی سال ہم نے اس کی وضاحت کی لفظ عید الفطر کی. فطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنے کا دن ہے. جو اعمال ہیں, جو چیزیں ہیں, مثلا انسان نماز عید کو ادا کرتا ہے. خوب نماز معلوم ہے کہ اپنے آپ کو الہی نظام کے حوالے کرنے کا نام ہے. انسان اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت میں اللہ نے کہا کہ یہ کرو, ٹھیک ہے وہ کریں گے. اللہ نے کہا یہ مت کرو, تو بہت سی حلال چیزیں ہیں جو انسان نماز میں نہیں کرتا ہے. اللہ نے کہا سجدے میں, خوب سجدے کا ایک فلسفہ ہے. رکوع کا ایک فلسفہ ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ملا لیں تو نماز مجموعہ ہے اپنی ذات کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دینے کا, یعنی نظام پروردگار کے حوالے کر دینے کا. 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی, لیکن اس 2 رکعت میں ان ساری چیزوں کو انجام دیا کہ جو ہماری طرف سے ہمارے رب کے لیے ہونی چاہیے. اور سجدہ کمال بندگی کا نام ہے. رکوع اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا نام ہے. یہ تو ہم ایک آدھ جملے بتا رہے ہیں, ورنہ اس کے پوری فلسفے ہیں اور کتابیں ہیں نماز کے فلسفے پہ. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی. تو نماز یعنی بعنوان نظام ہم اللہ کے نظام کو اپنائیں, اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے سسٹم کو اپنانے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر لیں. آج کے دن کا تعلق فطرے سے, زکوٰۃ فطرہ, یعنی انسان مالی اعتبار سے, اکنامیکل اعتبار سے اللہ کے سسٹم کو اپنا لے. فطرہ دے کے انسان اس بات کا اعلان کرے کہ پالنے والے یہ مال ہمارے پاس تو ہے, لیکن خرچ ویسے ہوگا جیسے تو چاہتا ہے. پالنے والے اس مال کو کمایا تو ہم نے, محنت ہم نے کی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے محنت کہاں سے کی؟ ہماری کوئی ذاتی محنت تو نہیں تھی نا. یہ وجود اللہ کا دیا ہوا, جسم اللہ کا دیا ہوا, زندگی اللہ کی دی ہوئی. لہٰذا پالنے والے یہ جو ہمارے پاس جو بھی مال و دولت ہے یہ خرچ وہاں ہوگا جہاں تو چاہے گا, تیری مرضی کے مطابق. جتنا اس نے کہا اتنا نکالا, جس ٹائم کہا اس ٹائم نکالا. یہ خود اللہ کی طرف ہم کو اس اعتبار سے لے کے جاتا ہے کہ جیسا بھی ہو, جب بھی ہو, لیکن جس وقت تو کہے گا ہم دینے کو تیار ہیں, جتنا کہے گا ہم دینے کو تیار. یہ پریکٹس ہم سے کرائی جاتی ہے. فطرے کو مستحقین تک پہنچانا, یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ ہماری خوشیوں کا آغاز ہی اسی سے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن تک خوشی نہیں پہنچ سکتی ہے. محرومین کی, جو لوگ مجبور ہیں, جو لوگ محتاج ہیں, ان کی ہیلپ سے, مدد سے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو انسان ضرورت مندوں کو بھول جاتا ہے. جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان محتاجوں کو, غریبوں کو بھول جاتا ہے, فقیروں کو, مسکینوں کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی غفلت ہے. اللہ کے نظام میں خوشی کا آغاز ہی اسی سے ہے کہ سب سے پہلے دوسروں کی ضرورت کا احساس کرو, اس کی رعایت کرو, ان کی ضروریات کو پورا کرو, پھر اس کے بعد تم واقعی خوش ہونے کی منزل میں ہو. لیکن اگر دوسروں کی ضرورت کا احساس نہیں ہے, یہ ایک سماجی چیز ہے, سوشل. اسلام بھی ایک اس سسٹم کا نام ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو اچھا بناتا ہے. نہیں ہے کہ انسان کو کونے میں بٹھا کے صرف اللہ اللہ کرائے اور مثلاً جو ہے وہ تسبیح اور نماز. نہیں, ایک حصہ ہے نا اسلام کا, نہ کہ یہ کمپلیٹ اسلام ہے. عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے, اجتماعی چیز ہے. حتیٰ مستحب نماز, البتہ غیبت امام میں مستحب ہے, ویسے واجب ہے. جماعت, اس کے باوجود یہ سارے احکام, یعنی سوشل چیز ہے. مثلاً لوگوں سے ملنا, گلے مل کے اس طرف قدم بڑھانا کہ ہم اپنے جو بھی تعلقات میں خرابیاں ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو بھلا کے ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرنا. آپسی اتفاق, آپسی محبت, میل ملاپ, آپسی نزدیکی, دوریوں کو ختم کرنا, ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی. یہ فلسفے کے طور پہ ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے آپ کو عید الفطر کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کیے.
یہاں سے انسان اپنی زندگی کو تقوی کے اعتبار سے آگے بڑھاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے اعتبار سے آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تقوی پیکج ہے ایک کمپلیٹ دینداری کا، دین کے سارے احکام کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ایک کمپلیٹ الہی سسٹم کو انسان اس میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کو اپنا لے۔ جب اس کمپلیٹ الہی سسٹم کو انسان اپنا لیتا ہے تو پھر اسی کو فطرت کی طرف پلٹنا کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے فطرت کی طرف پلٹتا ہے، اور عید الفطر کا کام ہی یہی ہے کہ انسان اپنی کھوئی ہوئی فطرت کی طرف لوٹ جائے، انسان اپنی بھولی ہوئی فطرت کی طرف لوٹ جائے، انسان اپنی اس حقیقت کی طرف لوٹ جائے کہ جہاں پہ اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، وصالۃ الحیدریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعصمۃ فاطمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والحلم الحسنیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، وشجاعۃ الحسینیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعبادۃ السجادیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والآثار الباقریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والماثر الجعفریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعلوم الکاظمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والرضاء الرضویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والجود التقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والنقاوۃ النقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والہیبۃ العسکریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والغیبۃ الہیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اس فطرت الہی، انسانی فطرت کی جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اس کی طرف پلٹنے کے لیے اپنے نفس اور آپ سب کے لیے تاکید کرتے ہیں، یعنی انسان الہی تقوی کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ سب سے پہلی چیز اس دوسرے خطبے میں جن لوگوں نے فطرہ نکال دیا ہے، الحمدللہ، نہیں نکالا ہے تو حتماً نکال دے۔ فطرے کے لیے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پر ہیڈ 3 کلو انسان کی جو غالب غذا سے مطلب کہ جو نارملی انسان زیادہ تر کھاتا ہے، گیہوں، چاول، اس طرح کی چیزوں میں 3 کلو کے اعتبار سے جو بھی اس کا ریٹ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، پر ہیڈ ایک فطرہ وہ ہوتا ہے۔ جتنے ممبر گھر میں ہیں، ہر ایک کے اعتبار سے انسان اتنے فطرے نکال دے، اور نکالنے کے بعد جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے، ممکن ہو، مستحقین تک اس کو پہنچا دے، تاکہ جو فطرے کا فلسفہ ہے وہ فلسفہ پورا ہو سکے۔ فطرہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مالی دینداری کا نام ہے۔ دینداری صرف مسلح کی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں ہم کو سکھاتی ہیں
کہ دینداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نہیں. ہمارے معاملات میں بھی دینداری ہونی چاہیے، ہمارے تعلقات میں بھی دینداری ہونی چاہیے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ. اورینٹلیزم نے جہاں ہم سے دین چھیننے کے لیے بہت سی غلط چیزیں ہمارے درمیان رائج کی ہیں، ان میں ایک بہت بنیادی کام یہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ساتھ میں دین کا حصہ ہے، اس کو یہ سمجھا دیا ہم کو کہ نہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. تقسیم کر دیا. مثلا مصلی پہ بیٹھنا دین کا کام ہے، نماز پڑھنا دینی کام ہے، تسبیح و تحلیل مذہبی کام ہے، دعائیں پڑھنا مذہبی کام ہے، قرآن مجید کی تلاوت مذہبی کام ہے. لیکن معاشرے میں ہم کیسے کاروبار کریں، اس کا تعلق ایسا کہا ہے، اور غلط ہے، یہ دین سے نہیں. ہمارے تعلقات لوگوں سے ہو، اس کا تعلق دین سے نہیں. دوستی، دشمنی، موجودہ حالات، کہاں پہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، مسلمان اچھے حالات میں ہیں، برے حالات میں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، صلح ہو رہی ہے، فلاں فلاں، ان ساری چیزوں کو دین سے ہٹا دیا. ظاہر سی بات ہے کہ دشمن تو اپنا کام کرے گا، غلط کیا اس نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی غلطی انہوں نے کی ہے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کیونکہ ہمارے سامنے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت موجود ہے. کب ائمہ نے ان چیزوں کو دین سے الگ سمجھا؟ دین یعنی انسان کی ایک کمپلیٹ زندگی، مکمل زندگی کا نام دین ہے. لہٰذا انسانیت سے متعلق، انسانوں سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق دین سے. کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ دین آپ کو یہ نہ بتائے کہ یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، کس طرف آگے بڑھنا ہے، کس طرف اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر دین کہیں پہ آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ دین نعوذ باللہ ناقص ہے. اور اسلام ناقص دین کا نام نہیں ہے، ایک کمپلیٹ دین کا نام ہے. جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جہاں پہ دین کو فطرت بتایا گیا، دین کو دین حنیف بتایا گیا. جب انسان کی زندگی میں آدھی چیزیں دین کی ہوں گی اور آدھی دین سے باہر ہوں گی تو کیسے انسان حنیف ہو سکتا، دین حنیف پہ عمل کر سکتا ہے؟ کیسے دین فطرت ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے یہ محسوس کریں کہ تقسیم بندی یہ دشمنان اسلام کی تقسیم بندی ہے، یہ مسلمانوں کی اور ائمہ اطہار کی تقسیم بندی نہیں ہے. عید ہے آج، اور عید کے دن جہاں بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، وہاں پورے سال کے جو حالات اور واقعات اور حادثات ہیں، ایک مرتبہ اس کا بھی حساب و کتاب کرنا چاہیے اور اس پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے. سب سے بڑا جو معاملہ چل رہا ہے آج، وہ موجودہ جنگ چل رہی ہے کہ جس جنگ پہ ہماری نظر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے، اور اس کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہمارا کام ہے. یہ جنگ اسلحوں سے زیادہ ویلوز کی جنگ ہے، اس کو پہچانیں. اسلحوں کی جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن ویلوز کی جنگ بہت پہلے سے. اسلحوں سے زیادہ نظام و سسٹم کی جنگ ہے. اسلحوں کی تو ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن نظام و سسٹم کی جنگ بہت پہلے سے. اور اس میں ایران کی ایک جو تعریف، البتہ بہت سے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں. عموماً لوگوں کے بہت مثبت، بہت ہی پازیٹیو نظریات ہیں ایران سے متعلق. اکثریت سوائے اس کے کہ جو بکے ہوئے ہیں ان کی بات الگ ہے، اور ان کی باتوں سے جہالت محسوس ہوتی ہے، ورنہ بہت پازیٹیو لوگوں کے نظریات اس پہ ہیں. بہت واضح ایک نظریہ یہ ہے کہ ایران کی جو اس میں پولیٹکس ہے وہ صبر کی پولیٹکس ہے. ایک طولانی مدت تک ایران نے صبر کیا، اور ابھی بھی جو حملات ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زبردست طریقے سے ایران حملہ کر رہا ہے اور بری طریقے سے اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن باوجود اس کے بھی صبر کا دامن ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. دشمن کی جو آمادگی ہے وہ آمادگی ابھی سے نہیں، اس نے کافی پہلے سے اس جنگ کو شروع کیا ہے. یہ جنگ کلچرل جنگ بھی تھی، یہ جنگ اکنامیکل جنگ بھی تھی، اور اس طریقے سے بہت سے فیلڈ سے جنگ تھی. مختلف طریقوں سے دشمن چاہتا تھا کہ ایران کو گھیر کے لائے،
اور جب ایران کمزور پڑ جائے، ایک چیز جو دنیا کا اصول ہے، اگرچہ ہر جگہ پہ سکسیس نہیں ہوتا، امریکہ کی پالیٹکس یہ تھی کہ ایران کو اکنامیکل اتنا کمزور کر دیں کہ اگر کل کو جنگ پڑتی ہے تو جنگ کرنی پڑتی ہے تو ایران ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو پائے۔ آپ دیکھیں کہ پوری سینکشن کی تاریخ ہے، کتنے سینکشن لگائے گئے، کرنسی کے کیا حالات تھے۔ آج جب جنگ کے حالات سامنے آئے ہیں، پہلی 12 دن کی جنگ میں اسرائیل جیسے ملک کو مالی مشکلات پیش آ گئی تھی، ایران کو نہیں پیش آئی تھی۔ آج ان حالات میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے لوگوں کے انالائز ہے کہ اسلحے اور مالی اعتبار سے مشکل میں ہے، ایران کو ابھی وہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کا اصول ہے کہ اکنامیکل اعتبار سے اتنا کمزور کر دو کہ ہم جیت جائیں، وہ یہاں پہ توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اس آیت شریفہ کو ہم پیش کر کے اور تھوڑی سی اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تاکہ اس کی حقیقت کو ہم کسی حد تک محسوس کر سکیں بہت جلدی۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ مشہور آیت شریفہ ہے، اور اس آیت شریفہ کا جو واقعی مصداق ہے وہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ مصداق ایک سے زیادہ ممکن ہے، شان نزول ایک ہی ہوتی ہے، وہ چیزیں کہ جو اس راستے میں ہوں وہ بھی بعض اوقات مصداق۔ ہم یہ قرآنی اصول کے طور پہ آیت شریفہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے نا، یہ طاغوتی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کو کمزور بنا دیں گے تو پھر وہ کمزور بن جائے گا۔ یہ جو تمہاری طاقت ہے، تمہارا پاور ہے، ادھر واقع تمہارا امتحان ہے، اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور اس امتحان میں عموماً پاور لینے والے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، یہ پاور والے لوگ بناتے ہیں نا کمزور، اللہ کہتا ہے جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں۔ انہوں نے کمزور کیوں بنایا کہ یہ پیشوا بنے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں ان کمزور لوگوں کو لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی تو پورا ہوگا۔ امریکہ کا چاہا ہوا تو نہیں پورا ہو سکتا ہے، اسرائیل کا چاہا ہوا تو نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے آگے اس کے بعد کی آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دے، یہی جو کمزور جن کو بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ طاغوتی طاقتوں کے لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھائیں کہ جس سے یہ ڈر رہے۔ در واقع انہی دو آیتوں میں اس جنگ کا نتیجہ ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے، کیونکہ یہودیت کا سب سے بڑا ڈر ہے موت، اور آج جس طریقے سے موت کا بازار گرم ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خوب صرف اشارہ کریں، وقت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہم پیش کریں، اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے۔ دنیا کا ایک بہت اہم موضوع ہے ہولوکاسٹ، کہ جس پہ ان لوگوں نے ہمیشہ پابندی لگائی ہے کہ اس پہ تبصرہ یا اس پہ انالائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا افسانہ ہے ہولوکاسٹ، جھوٹ ہے یہ۔ لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ جس ہولوکاسٹ کو انہوں نے جھوٹ بنا کے پیش کیا تھا، آج اسی سے وہ عبرت لیں گے اور آج وہ محسوس کریں گے۔ خوب اس جنگ کو کچھ اسٹیپ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ کہ ایران کے انقلاب کے بعد جو مڈل ایسٹ ہے، خاص کر کے یہ اور پوری دنیا میں طاقت کا بیلنس بدل گیا۔ یہ بہت واضح چیز ہے، اور اس بیلنس کے بدلنے میں ایران نے اپنے آپ کو مقاومت کا محور بنا دیا۔ مقاومت واضح ہے، وہ چیزیں کہ جو خاص کر کے فلسطین کے معاملے میں جو مقابلے میں جو طاقتیں کھڑی تھیں،
جو چیزیں جو لوگ کھڑے تھے، مقاومت، اس کا محور، اس کا مرکزی کھلاڑی بنا دیا اس مسئلے میں حماس، حشد الشعبی، انصار اللہ، حزب اللہ لبنان، حزب اللہ عراق، ان ساری کمیٹیوں کی تاسیس کی اور ان کا عملی پریکٹیکلی سپورٹ کیا ایران نے۔ مسئلہ یہ کہ صرف اپنی طاقت نہیں ہے، اس نے اور طاقتیں بنائی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم کو ایسا لگتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے، بہت سارے پوائنٹس، ہم اس پوائنٹ کو پیش کر کے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پالیسی کے اعتبار سے امریکہ بہت ایڈوانس ہے، اسرائیل بہت ایڈوانس ہے۔ اگر آپ انالائز کیجئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے بیس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ نظام اسلام غالب آنے والا ہے، اس مسئلے کو دیکھیے تو فرق محسوس ہوگا۔ مڈل ایسٹ میں بہت سی جگہوں پہ امریکہ نے اپنا بیس بنایا تاکہ اپنے مفاد کو حاصل کر سکے، ایسے ہی ہے نا۔ خوب اس بیس کی خاصیت کیا تھی؟ جو ان کے ملٹری بیس تھے، ان کی ملٹری آتی تھی، ان کا سب کچھ ہوتا تھا۔ آج جب ایران حملہ کر رہا ہے، یا اس سے پہلے مثلاً عراق میں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہ بیس خالی کرنے پڑ رہے ہیں، ہو گئے خالی، برباد ہو گئے، اور وہ چلے جائیں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر وہ ایسے کہ ویسے ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کچھ تھا ایکسٹرنل تھا۔ اس کے مقابلے میں ایران کی پالیسی کیا تھی؟ ایران نے حماس بنایا تو فلسطینیوں کا بنایا، حشد الشعبی بنائی تو عراقیوں کی بنائی، انصار اللہ بنائی تو یمنیوں کی بنائی۔ کوئی کتنا بھی حملہ کرے، کتنا بھی خالی کرے، یمن کو یمنیوں سے تھوڑی خالی کر سکتے ہیں آپ، فلسطین کو فلسطینیوں سے تھوڑی خالی کر سکتے، عراق کو عراقیوں سے تھوڑی خالی کر سکتے۔ امریکہ کی پالیسی فنا کی پالیسی ہے، ایران کی پالیسی بقا کی پالیسی ہے۔ پہچان ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا۔ یہ ایک آغاز، بہت سارے پوائنٹ ہم نے اسٹیپ وائز لکھے تھے، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، کبھی پھر موقع ہوا تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پہچانیں کہ شروع سے یہ جو جنگ چل رہی ہے در واقع ویلوز کی جنگ سے، جنگ نرم سے، سافٹ وار سے، کن کن مرحلوں سے یہ گزر رہا ہے کہ جو آج اس مقام تک پہنچے۔ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آج جنگ فیصلے کے مرحلے میں ہے، اور ہم نے آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ آیت بتا رہی ہے کہ فیصلہ کس طرف ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ظلم کے ساتھ مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اسرائیل جو کہ ایک آتنکوادی ملک ہے، سوائے ظلم کے وہاں کچھ نہیں ہے، لہذا اسرائیل کی بقا تو ممکن ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے، اس کو تو فنا ہونا ہی ہونا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب فنا ہوگا۔ بہرحال آج کا دن ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد وہ عید کی خوشی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بالفرض نیتن یاہو کے واصل جہنم ہونے کی تصدیق ہو گئی ہوتی تو شاید کسی حد تک مومنین، انسانیت کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی، اور یہ خود ایک انالائز کا موضوع ہے کہ اس پہ انالائز کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو معمہ کیوں رکھا گیا۔ یہ اسلامی فطرت ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور و فکر کریں اور گہرائیوں تک جا کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے بھی اس بات کو پیش کیا ہے کہ یہ معاملہ کسی ملک، کسی قوم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں عموماً انسانیت کی مصلحت ہے۔ یہ حالات کسی خاص لوگوں، خاص خطے سے متعلق نہیں ہے، سب کے لیے، اور دنیا کے حالات اس کی بنیاد پہ آنے والے وقت میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے،
پڑھنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، لا یا اللہ، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت لا یا فرما۔ اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل